إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. خطبہ شروع کرنے سے پہلے خطبے کے آداب کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور ہدایت ہمیں یہ ہے کہ خطبے کے دوران بلا ضرورت کسی سے گفتگو نہ کی جائے اور یہاں تک کہ بالکل کلام نہ کیا جائے. اسی طریقے سے وہ لوگ جو بیمار ہوں یا جن کو کسی سہارے کی ضرورت ہو تو وہ تو ٹیک لگائیں، ورنہ باقی جو حضرات ہیں وہ آگے کی طرف ہو کر بیٹھیں تاکہ غور سے توجہ کے ساتھ خطبے کو سن سکیں اور پیچھے سے آنے والوں کے لیے جگہ کھل جائے اور آسانی سے اندر آ کر بیٹھ جائیں. تو تھوڑا سا آگے آگے ہو جائیں. انشاءاللہ جب صف بنے گی تو اللہ تعالیٰ صفوں میں برکت دیں گے اور ہم سب انشاءاللہ اندر کھڑے ہو جائیں گے صفوں میں انشاءاللہ. یرحمکم اللہ. اگر آپ انسانی تاریخ پر نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو سب سے پہلا رشتہ نازل فرمایا وہ رشتہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے. اور ہمارے دین اسلام میں یہ میاں اور بیوی کا رشتہ یعنی نکاح کا جو بندھن ہے یہ صرف میاں اور بیوی کے نام کا نام نہیں ہے، بلکہ اس بندھن کے تحت یا اس بندھن کے سائے پورے خاندان اور پورے ایک نسل کی تربیت ہوتی ہے اور اس کی نشو و نما ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم میں تقریباً 1/3 قرآن کریم فیملی اور خاندانی ایشوز سے متعلق واقعات اور احکامات اس کے اندر آپ کو مل جائیں گے. کہیں آپ کو ابراہیم علیہ السلام کو اپنے والد سے کا مکالمہ ملے گا، کہیں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ طلاق کے معاملات میں، نکاح کے معاملات میں، عدت کے معاملات میں، حیض کے معاملات میں اور وراثت کے معاملات میں اللہ تعالیٰ تفصیلی نکات قرآن کریم میں نازل فرمائیں گے. کہ موسیٰ علیہ السلام شعیب کے پاس جا کر محنت مزدوری کریں گے اور پھر شعیب اپنی بچی کی شادی موسیٰ علیہ السلام سے کر دیں گے. یہ سارے معاملات آپ کو قرآن کریم کے اندر ملیں گے. کہیں نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے ساتھ آپ کو مکالمہ ملے گا. اور یہ ساری چیزیں ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک خاندان کی مضبوطی جس کی بنیاد شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے اس کی کتنی اہمیت ہے. پہلے تو الحمدللہ مسلمان معاشروں کے اندر یہ نکاح کے بندھن بہت مضبوط ہوا کرتے تھے،
اور بڑی ہی بات ہوتی تھی، بہت بڑی بات ہوتی تھی کہ کبھی ہمیں سننے کو مل جائے کہ فلاں کے گھر کے اندر طلاق ہو گئی، فلاں کے اندر گھر کے اندر اس عورت نے خلع کی درخواست کی ہے قاضی کے پاس یا جج کے پاس یا کہیں بھی. یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی کہ فلاں عورت اپنے شوہر سے ناراض ہو کر یا شوہر نے ناراض ہو کر اپنی بیوی کو گھر سے نکال دیا. یہ پورے معاشرے کے لیے، پورے خاندان کے لیے، پورے محلے کے لیے بڑا ہی دل دہلانے والا واقعہ ہوتا تھا. لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ کہ وہ رشتہ جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے رشتے کے طور پہ زمین پر نازل فرمایا، وہ رشتہ جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میرے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے. آپ سورہ روم کی تلاوت کریں تو آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ اس سورت کے اندر ایک آیت میں فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، اور میری آیات میں سے ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تخلیق فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا تمہارے اندر سے تمہارے لیے جوڑا، تمہارا رشتہ. اور اس آیات سے پہلے والی آیات اور بعد والی آیات آپ پڑھیں تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ انہی الفاظ کے ساتھ وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ ان خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی تخلیق، سورج اور چاند کا آنا جانا، لوگوں کی زبان اور رنگ کے اندر اختلاف ہونا یعنی فرق ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، حقیقت ہے. ایک ہی نشانی کو آپ لے لیجئے، یہ آسمان کی تخلیق آپ دیکھ لیجئے. آسمان جو دنیا کی چھت ہے، اس عمارت کے اندر آپ بیٹھے، اس عمارت کے اس ہال کو بھی اپنی جگہ قائم رکھنے کے لیے چاروں کونوں میں اور بیچ میں پلر دیے گئے ہیں. اس کے بغیر تو یہ ہال نہیں کھڑا رہ سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی جو چھت بنائی ہے، جس کی انتہا تک آج تک انسان نہیں پہنچ سکا، وہ پوری کی پوری چھت بغیر عمد ترونھا، بغیر کسی ستون کے جو تم دیکھتے ہو، کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ ان معجزات کی لسٹ میں اس رشتے کو، اس نکاح کے رشتے کو بھی ذکر فرما رہے ہیں. یہ اتنی بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور قدرت کی. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ وہ شوہر اور بیوی جن کا نکاح ہوتا ہے، وہ کچھ ہی دنوں کے بعد ایک دوسرے سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ اس محبت کے جوش میں وہ ان رشتوں کو، یعنی اس رشتے کو بھی جس کی وجہ سے وہ دنیا میں آئے، اس رشتے کو جس نے اس کو پالا پوسا پڑھایا لکھایا کھلایا پلایا، اس کو بھی بھول جاتے ہیں اور اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اپنی بیوی کے ساتھ الگ ہو جاتے ہیں کہ بھائی میری بیوی یہاں خوش نہیں ہے. یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ وہ زیادتی یا معاملہ کس کی طرف سے، ابھی اس کی بات نہیں کر رہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے کہ جیسے انسان اس نکاح کے بندھن میں بنتا ہے، اللہ تعالیٰ ان دو افراد کو جو ایک دوسرے کو آج سے کچھ عرصے پہلے تک جانتے بھی نہیں تھے، اتنی محبت ان کے دلوں کے اندر پیدا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں رشتہ جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمایا وہ کیا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے اندر سکون حاصل کرو. آج غیر مسلم معاشروں کو تو چھوڑ دیجئے، انہوں نے تو اپنے قوانین بھی اتنے سخت بنا لیے اور ان کے مسائل بھی اتنے کہ وہ ڈرتے ہیں شادی کرنے سے. وہ ڈرتے ہیں شادی کرنے سے کہ کہیں جھگڑا ہو گیا تو ہم کیا کریں گے، ہمیں اپنی آدھی وراثت دینی پڑ جائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج ہمارے ہاں بھی جس طریقے سے طلاق، علیحدگی، خلا اور یہ معاملات چل رہے ہیں، آج یقین کیجئے کل مجھے خاتون کا سوال آیا کہ یہ بتائیے شیخ کہ اگر کوئی عورت اپنی مرضی سے شادی نہ کرے تو کیا اس پہ کوئی گناہ ہوگا؟ کیا اس پہ فرض ہے شادی کرنا؟ جبکہ ایک عورت کی تو سب سے بڑی خواہش ہی ہوتی ہے یا ہونی چاہیے کہ اس کو ایک ایسا شوہر مل جائے محبت کرنے والا، اس کو عزت دینے والا، اس کی ہمت بڑھانے والا، اس کی حفاظت کرنے والا. اس سے بڑھ کے اس عورت کے لیے کیا اس دنیا میں دولت ہو سکتی ہے؟ لیکن آج ہماری اپنی بہنیں اور بیٹیاں سوال کرتی ہیں کہ اگر میں شادی نہ کروں تو مجھ پہ کوئی گناہ تو نہیں ہے. یہ کس وجہ سے ہے کہ جو ہمارے یہاں ازواجی زندگیوں کے اندر جو جھگڑے ہیں، جو ناچاقیاں ہیں، جو معاملات ہیں، اس سے لوگ گھبرانے لگے، جو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ یہ نکاح کا جو بندھن ہے یہ مستحب ہے، یہ ہر انسان کو کوشش کر کے کرنا چاہیے، تمام انبیاء کی سنت ہے. اس سے مسلمانوں کی نسل میں اضافہ ہوتا ہے، یہ ہماری جو اولاد ہوتی ہے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے، یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے. اور آج ایک انسان سوچتا ہے ایک مسلمان کہ میں شادی نہیں کروں تو کوئی گناہ تو نہیں ہوگا، میں اس جھگڑوں میں نہیں پڑنا چاہتا. تو آج آپ کے سامنے میں ازدواجی زندگی کو بہتر، خوشگوار اور محبت سے بھرپور بنانے کے لیے 7
اصول آپ کے سامنے میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو بڑی توجہ سے سننے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی بات جو ہر انسان کے دل کی ٹھنڈک کا باعث ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی کے ساتھ کوئی تعلق رکھتا ہے یا کسی کے لیے کچھ کرتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کیا جائے، اس کو کہا جائے جزاک اللہ خیر، اس کو کہا جائے آپ کا میرے پہ احسان ہے، اس کو کہا جائے آپ نے میرے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا. اور اس شکر کے بعد اس کو ہم عام لفظوں میں شکر کہتے ہیں. اس شکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے، شکر گزار بنو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر تم نے ناشکری کی فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بڑا سخت ہے، میری پکڑ بڑی سخت ہے. یہ جو رشتہ ہے میاں بیوی کا، اگر ہم غور و فکر کریں تو ہمیں تو ادب عام طور پہ اسکولوں میں بھی سکھایا جاتا ہے، ماں باپ بھی سکھاتے، بیٹا اگر آپ کہیں جا رہے ہیں اور کوئی آپ کے لیے کوئی چیز اٹھا کر دے دے تو تھینک یو کہیے، جزاک اللہ خیر کہیے. آپ کہیں گاڑی میں جا رہے ہیں، کسی نے آپ کے لیے جگہ کھول دی، وہ بیٹھا ہوا تھا کھول کے سائڈ پہ ہو گیا کہ بھائی آپ بھی بیٹھ جاؤ، تو آپ کو کہنا چاہیے تھینک یو، شکریہ. یہ ہمیں سکھایا جاتا ہے. اب آپ ذرا تصور کیجئے میاں اور بیوی کا رشتہ. شوہر صبح گھر سے نکلتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، دنیا کی اندر خواریاں کرتا ہے، اس کے بعد اپنی بیوی بچوں کے لیے کچھ روزی کما کر لاتا ہے. اسی طرح بیوی اپنے شوہر کے پیچھے اس کی گھر کی صفائی ستھرائی کرتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے، اس کا خیال کرتی ہے، اس کے لیے کپڑے صاف کر کے رکھتی ہے، اس کے کپڑے استری کر کے رکھتی ہے، اس کے بچوں کو خوبصورت بنا کے صاف ستھرا کر کے رکھتی ہے. تو کیا یہ دوسرے کے لیے حقدار نہیں ہے کہ دونوں بار بار ایک دوسرے کا شکریہ ادا کریں کہ بیگم صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے میرے لیے بڑا اچھا کھانا بنایا. بیوی شوہر کا شکریہ ادا کرے کہ آپ ہمارا اتنا خیال کرتے ہیں، آپ اپنی نیند کا خیال نہیں کرتے، آپ اپنی صحت کا خیال نہیں کرتے، اللہ آپ کو ضائع خیر دے، جس طرح آپ محبت کرتے ہیں ہمارے لیے دن رات مزدوری کرتے ہیں. یہ تشکر کے الفاظ دنیا کے لیے تو ہم سیکھتے اور سکھاتے ہیں، اپنوں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ ذرا کہہ کے تو دیکھیے. ایک عالم دین بتا رہے تھے کہ ان کے کسی استاد نے ان کو واقعہ سنایا کہ وہ کسی کے گھر کھانے پہ گئے، ان کے مہمان نے ان کے سامنے کھانا رکھا، کھانا کھایا، خاطر کی، شکریہ ادا کیا، اس کے بعد انہوں نے میٹھا لا کے رکھا، انہوں نے میٹھا کھایا، میٹھا کھا کے بھی جو مہمان تھے انہوں نے شکریہ ادا کیا، کہا جی جزاک اللہ، مزہ آیا، بہت پرتکلف کھانا تھا، آپ کا بڑا شکریہ. اس کے بعد میزبان نے وہ میٹھا اٹھا کے کھایا، پہلے مہمان نے کھایا، میزبان نے کھایا. میزبان نے جیسے ہی کھایا اس نے میٹھا اٹھا کے تھوک دیا. اس نے کہا شیخ اس میں شکر کے بجائے مجھے لگتا ہے میری اہلیہ نے نمک ڈال دیا. انہوں نے کہا ہاں مجھے پتا ہے آپ کی اہلیہ نے نمک ڈال دیا، یہ میٹھا نہیں تھا، نمکین تھا. کہنے لگے پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں بہت مزے کا، بہت مزے کا، شکریہ. کہنے لگے بھائی جس اللہ رب العزت نے ہمیں ساری زندگی اتنے مزے کے کھانے کھلائے، آپ کی بیگم نے اس سے پہلے جو میرے لیے کھانا بنایا اتنا لذیذ تھا، اگر کسی کھانے میں کوئی کمی رہ گئی تو کیا ہوا؟ تو کیا ہوا؟ آج ہم اپنے گھر جاتے ہیں اور ہماری بیوی ہمارے لیے کھانا ہماری مرضی کا نہ بنائے، گرم کر کے نہ رکھے، روٹی میں کوئی کسر رہ جائے، سالن میں کوئی کسر رہ جائے تو کیا حشر کرتے ہو؟ بھائی اس نے محنت تو کی تھی، اس کی نیت تو صاف تھی، اس نے آپ کے لیے کوشش تو کی تھی، شکریہ ادا کر دی. کیا ہوا اگر کوئی غلطی ہو گئی؟ کیا ہوا کوئی کمی رہ گئی؟ تو اگر ہم شکر ادا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری پکڑ سخت ہوگی. پکڑ یہ نہیں ہوتی کہ فرشتے ڈنڈے لے کے کھڑے ہوں گے چل میں تیری پٹائی کرتا ہوں. پکڑ یہ ہے کہ آپ کا سکون ختم ہو جائے گا، آپ کی نیندیں اڑ جائیں گی، آپ کو اپنے گھر کے اندر بھی چین نہیں آئے گا. یہ بھی پکڑ ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے. تو پہلا اصول ایک دوسرے کا شکریہ ادا کریں. اس طرح بیوی اپنے شوہر کا شکر ادا کرے، وہ آپ کے لیے محنت مزدوری کرتا ہے، آپ کے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، آپ کے لیے کپڑوں کے لیے پیسے جمع کرتا ہے، آپ کی بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے فیسیں بھرتا ہے. تو پہلا اصول شکر ادا کرے. دوسرا ایک دوسرے کی راحت کا باعث بنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ، آپ جس سے ملتے تھے مسکرا کر ملتے تھے. آپ نے فرمایا اپنے بھائی کی طرف مسکرا کر دیکھنا صدقہ ہے، اپنے بھائی کی طرف مسکرا کر دیکھنا صدقہ ہے. تو شوہر بیوی کی طرف مسکرا کر دیکھے، بیوی شوہر کی طرف مسکرا کر دیکھے تو سوچئے یہ کتنا بڑا صدقہ ہو. وہ شوہر جو ساری زندگی آپ کی ایک نکاح کے بندھن جس میں نہ قسم کھانی پڑتی ہے، نہ لکھنا پڑتا ہے، نہ کوئی
رجسٹرار کے پاس جا کے رجسٹری کرانی پڑتی ہے، ساری زندگی کی ذمہ داری اس کے سر پر آ جاتی ہے، اس کی مال کے آپ وارث بن جاتے ہیں، اس کو مسکرا کر نہیں مل سکتے، یا شوہر جو ہے بیوی سے مسکرا کر نہیں مل سکتی. تو یہ ایک دوسرے کی راحت کا باعث بنتا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ شوہر اور بیوی، ہم جب اپنے گھروں میں ہوتے ہیں تو ہمارے گھروں کے اندر ہمارا لباس انتہائی بھیانک ہوتا ہے، بھیانک. پاجامہ کسی رنگ کا ہوگا، قمیص کسی رنگ کی ہوگی، کوئی کپڑا کہیں سے پھٹا ہوگا، نہ ہماری خوشبو ہمیں لگی ہوگی، نہ ہم نے بال بنائے ہوئے ہوں گے، نہ ہم صاف ستھرے تیار ہو کر اپنے گھر میں بیٹھے. کیوں گھر میں بیٹھے؟ یہ حال مردوں کا بھی ہے، یہ حال عورتوں کا بھی ہے، یہ حال مردوں کا بھی ہے، یہ حال عورتوں کا بھی ہے. جبکہ یہ شوہر اور بیوی دنیا میں دو ایسے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو اوپر سے لے کر نیچے تک کسی بھی طور پہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کسی بھی طور پہ جائز نہیں ہے. ہم گھر سے باہر نکلتے، مرد حضرات تیار ہو کر نکلتے ہیں، بیوی گھر سے باہر شادی میں جانے کے لیے، بازار جانے کے لیے تیار ہو کر نکلتی ہے. ارے بھائی، آپ کی خوبصورتی آپ کے شوہر کے لیے ہے. جب وہ گھر آئے تو آپ تیار ہو کے اس کو ملے، جب وہ آپ کو دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے. اسی طرح شوہر اپنے گھر کے اندر آئے تو نہائے دھوئے، خوشبو لگائے، اپنی بیوی کے لیے تیار ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب آپ گھر کے اندر تشریف لاتے تھے تو مسواک کرتے تھے. پہلے کیوں مسواک کرتے تھے؟ میرے منہ سے بدبو نہ آئے. کیونکہ اللہ کے نبی کی عادت یہ تھی جب گھر کے اندر تشریف لاتے تھے، اما عائشہ فرماتی ہیں مجھے بوسہ دیتے تھے، میرے پاس سے بو نہ آئے. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہمیں تفسیر ابن کثیر ملتا ہے، فرماتے کہ میں اپنی بیوی کے لیے خوبصورتی اختیار کرتا ہوں، اور میری اسی طرح جیسے میری بیوی میرے لیے خوبصورتی اختیار کرتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس طرح تمہارے اس پر حقوق ہیں اسی طرح اس کے بھی تم پر حقوق ہیں. تم بھی اس کے لیے خوبصورتی اختیار کرو، خوشبو لگاؤ. کتنی دیر لگتی ہے؟ ہم اپنے گھر جائیں، گھر جا کے نہائے دھوئیں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں اور اچھے کپڑے پہن کے اپنے گھر میں بیٹھیں تاکہ بیوی مجھے دیکھے، بیوی میرے پاس آئے تو میں اچھا لگوں. اسی طرح بیوی کو بھی چاہیے کہ جتنی خوبصورتی ہے، زینت ہے، میک اپ ہے، سب سے پہلا اس کا حقدار تو اس کا شوہر ہے. اس کے سامنے بنے سورے، اس کے سامنے تیار ہو، اس کے سامنے اپنی خوبصورتی کا اظہار کرے. جب یہ ہوگا تو پھر گھر کے اندر محبت ہوگی نا. آپ کا دل اپنے گھر میں لگے گا، شوہر کا دل آپ میں لگے گا، آپ کا دل اپنے شوہر میں لگے گا. تو خوشگوار ازدواجی زندگی کا دوسرا اصول یہ ہے کہ ایک دوسرے کی راحت کا، ٹھنڈک کا باعث بنے. نہ یہ کہ گھر کے اندر جائیں تو ایسا بھیانک ہمارا لباس ہو اور ہمارا روپ ہو کہ دل بھی نہ چاہے ایک دوسرے کو دیکھنے کا کہ بھائی کیا دیکھیں اس کو اور کیا دیکھیں اس کو. نمبر 3، ایک دوسرے کے بہترین دوست بنے. دیکھیے ہر انسان کو دوست کی ضرورت ہوتی ہے، وہ دوست جس سے وہ اپنے احساسات کو، اپنی پریشانیوں کو، اپنی فکرات کو، ان چیزوں کو شیئر کر سکے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان پر پہلی وحی آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں موجود ہیں، جبریل علیہ السلام ان کے پاس اپنے اصل روپ میں آتے ہیں، ان کو آ کے کہتے ہیں اقرا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں انا بقاری. آپ ان کو جبریل علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں. یہ بات ہے، ایک عجیب سی بات ہے، اصل روپ میں دیکھ رہے ہیں، سارے آسمان پہ جبریل علیہ السلام چھائے ہوئے ہیں، ان کے کئی سو پر ہیں، گھبرا گئے. اور جب اس وحی کے سلسلے سے فارغ ہوئے تو بھاگے بھاگے مکہ کی طرف آئے. آپ ہم سب جانتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دوست تھے اللہ کے نبی، لیکن کس کے پاس گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے پاس گئے، اما خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس، اور جا کے کہنے لگے لقد خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے تو اپنے نفس کے بارے میں ڈر لگ رہا ہے، میں گھبرا رہا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا آج میرے ساتھ کیا ہوا. دوست کے پاس کیوں نہیں گئے، بیوی کے پاس جا رہے ہیں. اور جا کے کہتے ہیں، اور بیوی کیا کہتی ہے؟ بیوی وہ بیوی نہیں بھائی، کیا ہو گیا تم کو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا، کیسی باتیں کرتے ہو. وہ بیوی بھی کیسی کہ بیوی کہتی ہے کہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے میرے پیارے شوہر اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، آپ کو ضائع نہیں کریں گے. کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو یہ کرنے والے ہیں، آپ تو مہمان کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں، آپ تو ہر اچھے کام میں حصہ ڈالنے والے ہیں، آپ تو غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ تو پریشانیوں کی پریشانی دور کرنے والے ہیں. ان کی خوبیاں گنوا رہی ہیں.
اور آج اگر کوئی شوہر گھر جائے کسی پریشانی کا اظہار کرے تو بیوی سب سے پہلے تو اس پر اس کی جو چارج شیٹ ہے وہ جاری کر دیتی ہے. لیکن بات یہ ہے وہ چارج شیٹ کیوں جاری کرتی ہے؟ وہ چارج شیٹ سی جاری کرتی ہے کہ اس نے ہمیں دیکھا ہوتا ہے. وہ جانتی ہے کتنا سچا باہر ہے اور کتنا جھوٹا اندر ہے. وہ جانتی ہے کہ کتنی گالم گلوچ کرنے والا ہے. وہ جانتی ہے کہ کتنا بددیانت آدمی ہے یہ، کتنی غیبتیں کرتا ہے، کتنے لوگوں کے حق مارتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسی کوالٹیز تھی نا، ایسی خصوصیات، اچھائیاں تھیں نا کہ ان کی بیوی بھی ان کی معترف تھی. یہ نہیں کہ تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، بلکہ کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کریں گے. صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے صحابی تھے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے والوں کے ساتھ، قریش والوں کے ساتھ معاہدہ ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ مسلمانوں آپ احرام اتار دو، ہم واپس جائیں گے، اگلے سال آئیں گے، پھر عمرہ کریں گے. اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی بات. آپ ابو بکر کے پاس گئے رضی اللہ عنہ کے پاس، ابو بکر صدیق، اللہ کے نبی کہتے ہیں عمرہ اتار دو. ہم کیوں عمرہ اتار دو؟ ہم تیار ہیں لڑنے کے لیے. بہرحال وہ ایک الگ تفصیل ہے. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ یہ تیار نہیں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پاس گئے؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہ اپنے خیمے میں گئے. ام سلمہ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر جائیے اور باہر جا کے سب سے پہلے آپ احرام اتارے لوگوں کے سامنے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کا مشورہ مانا. دوست تھی ان کی، اعتماد کرتے تھے ایک دوسرے پر. ہمارے یہ کیا مشورہ؟ بیوی کا مشورہ نہیں ماننا، جو وہ گئے الٹا کرنا. ان میں عقل نہیں ہوتی، ایسی بات نہیں، قطعی ایسی بات نہیں. یہ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں. ٹھیک ہے عورت کے اندر جذبات زیادہ ہوتے ہیں اور اسی لیے تو ہم سے اتنی محبت کرتی ہے کہ ہم کچھ بھی کہہ دیتے ہیں پھر بھی محبت کرتی ہے. ہمارے بچوں کو اتنا پیار کرتی ہے، ہمیں تھوڑی دیر میں غصہ آ جاتا ہے، لیکن عورت ماں پھر بھی پیار کرتی ہے، پھر بھی خدمت کرتی ہے. لیکن اس کا مشورہ سننا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے، اس سے مشورہ کرنا بھی چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر جا کے اپنا احرام اتارا، کھولا، صحابہ نے بھی اپنا احرام اتارنا شروع کر دیا. یعنی اتنی بے تکلفی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک موقع پہ اللہ کے نبی حضرت عائشہ سے کہنے لگے، عائشہ تمہیں معلوم ہے کہ جب میں تم سے بات کرتا ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ تم مجھ سے خوش ہو کہ نہیں خوش. عائشہ نے کہا بھلا کیسے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو نا تو تم کہتی ہو ورب محمد، محمد کے رب کی قسم کھاتی ہو. اور جب تم مجھ سے خوش نہیں ہوتی تو تم کہتی ہو ورب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم. مجھے پتا ہے کہ تم کب مجھ سے خوش ہوتی ہو اور تم کب مجھ سے ناراض ہوتی ہو، کب تمہارا دل میرے میں نہیں ہوتا. اتنا کلوزلی اپنی بیوی کو جاننا، سمجھنا، غور کرنا، اس کے الفاظ پہ غور کرنا، یہ محبت ہے، یہ ایک دوسرے پہ اعتماد ہے اور یہ ایک دوسرے سے دوستی کی نشانی. ہمارا بھی کوئی دوست ہوتا ہے، وہ کوئی بات کہتا ہے، یار مجھے پتا ہے تیرا کیا مطلب ہے، بول کام کی بات بتا، کیا چاہتا ہے تو. ایسا ہے کہ نہیں؟ اپنے شوہر اور بیوی کا تعلق دوستوں جیسا ہونا چاہیے. نمبر 4، ایک دوسرے کے حقوق و ذمہ داری ادا کرنا. اگر آج میں ابھی آپ سے سوال کروں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں یہاں جو میرے سامنے مرد حضرات بیٹھے ہوئے، مجھے بتائیں کہ آپ کی بحیثیت شوہر کیا ذمہ داریاں ہیں. تو میں دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن میں نے اور کئی لوگوں کے سامنے مجموع میں سوال کیا تو 10% لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میری یہ 6 ذمہ داری ہیں. لیکن اگر میں آپ سے سوال کروں کہ آپ کے حقوق کتنے ہیں تو آپ 25 حقوق گنوا دیں گے. ہر آدمی اپنے حقوق کا رونا رو رہا ہے، کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ میری ذمہ داری اللہ کے ہاں کیا ہے. مجھے اپنے حقوق کا سوال نہیں دینا، جواب نہیں دینا اللہ تعالیٰ کو، اس کا تو اجر مل جائے گا کسی نے نہیں دیے. مجھے اپنی ذمہ داریوں کا اللہ کے یہاں جواب دینا ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تو اپنے حقوق سے زیادہ اپنی ذمہ داریوں کی فکر کیجیے اور یہ ذمہ داریاں اللہ کے لیے پوری کیجیے اور ان ذمہ داریوں کا اجر اللہ سے طلب کیجیے. جب ہمیں اپنے حقوق اور ذمہ داریوں کے بارے میں پتہ چل جائے گا تو ہمیں فکر ہی ہونی چاہیے بحیثیت مسلمان کہ وہ مسلمان جس کو یہ فکر ہو کہ میں نے قیامت کے دن اللہ کے آگے کھڑے ہونا ہے اور کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، میرا حساب میرے سامنے پیش کیا جائے گا تو میں کیا جواب دوں گا.
تو اپنی ذمہ داریوں کا احساس کیجئے اور اپنے حقوق کی فکر چھوڑ دیجئے. آپ کے حقوق اگر نہیں ادا کیے گا اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو دے دے گا، لیکن ذمہ داریوں کا کیا جواب دیں گے اس کی فکر کیجئے. نمبر 5 ایک دوسرے کو معاف کرتے رہیے. دیکھیے ہم سب غلطی کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، ہر آدم کی اولاد گنہگار ہے، خطا کرنے والی. وخیر الخطائین توابون، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو بار بار اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتے. میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، میاں بیوی میں ضد بحث ہو جاتی ہے، کبھی شوہر بڑا تھکا ہوتا ہے گھر آ کے کوئی بات کر دیتا ہے، کبھی بیوی جو ہے کسی بات پہ پریشان ہوتی ہے، اس کے منہ سے کچھ شکوہ نکل جاتا ہے. چھوڑ دو، برداشت کر لے. کبھی بیوی برداشت کر لے، کبھی شوہر برداشت کر لے. کیونکہ دیکھیں آپ ایک ایسی کشتی کے سوار ہیں جس کے 2 چپو ہیں. ایک چپو نہیں چلے گا کشتی کی رفتار رک جائے گی یا کشتی ڈوب جائے گی. یا یوں سمجھ لیں کہ دھاگے کے 2 کنارے ہیں، دونوں اس کناروں کو پکڑ کے کھڑے. کسی ایک نے بھی وہ چھوڑ دیا تو وہ پورا دھاگا ٹوٹ جائے گا. اس کے ساتھ جتنے بچے لڑکے ہیں، جتنے معاملات ہیں، چیزیں ہیں، وہ سب تباہ برباد ہو جائیں گی، خراب ہو جائیں گی. تو ایک دوسرے کو معاف کرتے رہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک ام المومنین کے گھر پہ. تو دوسری ام المومنین نے ان کے لیے کچھ کھانے کا سامان بنا کر بھیجا، ایک برتن لے میں. جن کے گھر بھیجا ان ام المومنین کو غصہ آ گیا کہ آج تو میرا خدمت کا دن ہے، یہ کیوں بھیج رہی ہے؟ بھئی آج میں اپنے شوہر کی خدمت کروں گی، اللہ کے نبی کی، ان کے مہمانوں کی خدمت کروں گی. کیا بیویاں تھی، خدمت سے نہیں گھبراتی تھی. جب ان المومنین جن کے گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، انہوں نے دیکھا ان کو غصہ آیا، انہوں نے غلام سے وہ برتن لیا کھانے کا اور اٹھا کے پھینک دیا. کھانا بھی گیا اور برتن بھی گیا. اب آپ تصور کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بھی بیٹھے ہوئے، صحابہ بیٹھے ہوئے، اور یہ معاملہ ہو گیا. آج ہمارے دوستوں کے سامنے ہماری بیوی آ جائے اور آ کے ہمیں کوئی بات کہہ دے، بات تو کہہ دے، میں کہتا ہوں برتن توڑ دے، ہم تو ہاتھ پاؤں توڑ دیں گے اسے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں، جو کھانا زمین میں گرا اس کو سمیٹتے ہیں، جو برتن گرے اس کو سمیٹتے ہیں، اور صحابہ سے کہتے ہیں غارت امکم غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. اور پھر اپنی اس بیوی سے جس کے گھر پہ تھے، جس نے برتن توڑا، اس سے کہتے ہیں اناء باناء، برتن کے بدلے برتن، اس کے گھر برتن بھیج دو کیونکہ تم نے اس کا برتن توڑ دیا. اپنی بیوی کو کچھ نہیں کہا. یہ معافی ہے، یہ درگزر ہے، یہ محبت ہے، یہ برداشت ہے. ہم کہتے ہیں ہماری بیوی عائشہ اور خدیجہ جیسی بن جائے، تو آپ بھی تو محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بن جائے، ان کے اسوے پر عمل کیجئے نا. آپ بھی تو ایسے شوہر بنیے تو آپ کو خدیجہ اور عائشہ ملیں گی نا. تو بات یہ ہے بھائی، نہ خدیجہ اور عائشہ ہیں اور نہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق والے بن سکتے ہیں. ان کے تو اخلاق کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اخلاق کے بہترین درجے پر فائز ہیں، اور اسی لیے آپ کو ہمارے لیے اسوہ بنایا. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر ایک رول ماڈل ہے، نمونہ ہے، اسوہ ہے، اس پر عمل کرو. نمبر 6، ایک اللہ تعالیٰ کی مل جل کر عبادت کرے. اللہ تعالیٰ کی مل جل کر عبادت کرے. اللہ کے نبی نے فرمایا رحم اللہ رجلا، اللہ تعالیٰ اس مرد پر رحم کرے کہ جو قام من اللیل، رات کے وقت اٹھتا ہے، فصلی، اور نماز پڑھتا ہے، وایقظ امرأتہ، اور اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے، فإن ابت، اگر وہ انکار کر دیتی ہے، نزہا فی وجہہا الماء، اور تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے پھینکتا، کہتا ہے اٹھو تھوڑی دیر اللہ کے آگے قیام کر لو. اور پھر فرمایا رحم اللہ امرأۃ، اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم کرے، قامت من اللیل، جو رات کے وقت اٹھتی ہے، فصلت، اور نماز پڑھتی ہے، وایقظ زوجہا، اور اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے، ونزہا فی وجہہ الماء، اور اس کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے پھینکتی ہے کہ اٹھ جاؤ تھوڑی دیر نماز پڑھ لو. کیا محبت ہوگی اللہ کی مل جل کر عبادت کرنا، اللہ کے دین. ابھی میں تعریف نہیں کرتا، منہ پہ تعریف نہیں کرنی چاہیے،
لیکن ابھی میں قاسم بھائی کے اسکول سے ہو کر آ رہا ہوں. قاسم بھائی اپنے اسکول کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ، ان کی بیوی بھی وہاں پہ ان کے ساتھ ذمہ داریاں لیتی ہے. کیوں؟ اپنے گھر میں مزے سے بیٹھیں، کھائیں پئیں، موجے کریں. شوہر کما کے لا دے گا، اس کی ذمہ داری تو نہیں ہے، لیکن کس لیے کہ یہ جو اللہ کے دین کا کام ہے، ایک اسلامک اسکول بنایا ہے، اس کو ایک ماڈل اسکول بنانا ہے، اس میں لوگوں کو اللہ کے دین کے لیے اچھا مسلمان بنانا ہے، اس کے لیے میاں بیوی مل کر محنت کر رہے ہیں. کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ زندگی کا کوئی مقصد ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے، اس کے لیے شوہر بیوی دونوں ہاتھ باندھ کے، ہاتھ ملا کے ساتھ کھڑے ہیں کہ میں ساتھ کھڑی ہوں، چلو جو کچھ کر سکتے ہیں اللہ کے لیے کریں گے. تو زندگی میں محبت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور برکت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ ہماری زندگی اپنی دنیا بنانے میں سب کچھ اسی میں لگا ہوا ہے، اس سے آگے بڑھ جائیں، اس سے آگے بڑھ جائیں، یہ کر دیں اور وہ کر دیں، اس کے پاس یہ اور میرے پاس یہ، اسی دوڑ میں زندگی ختم ہو رہی ہے. اور نمبر 7 کہ اپنے دشمن، جو ہمارا اصل دشمن ہے شیطان، اس کا مل جل کا مقابلہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ شیطان اپنا تخت سمندر پر سجاتا ہے، اور اس کے پاس پھر چھوٹے شیطان آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ آج میں نے ایک شخص کو چوری پہ ڈال دیا، آج میں نے ایک شخص کو فلاں گناہ پر ڈال دیا. کہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور پھر ایک شیطان آ کر کہتا ہے کہ آج میں نے 2 میاں بیوی میں جھگڑا ڈال دیا. اور پھر وہ شیطان کہتا ہے شاباش، یہ ہے کرنے کا کام، یہ ہے کرنے کا کام. کیوں؟ کیونکہ آج تم نے جو میاں بیوی میں جھگڑا ڈالا ہے، اب ان کے گھر کے اندر جو فساد اور انتشار ہوگا، اور اس فساد اور انتشار کے اثرات ان کی اولاد، ان کے خاندان پہ پڑیں گے، تو یہ پوری نسل جو ہے انتشار کا شکار ہو گئی. ان بچوں کو ماں باپ کی محبت ہی نہیں ملے گی، ان بچوں کو وہ ماں باپ کی صورت میں وہ محبت کرنے والے شوہر کو نہیں دیکھ سکیں گے، وہ بچیاں اپنی محبت کرنے والی ماں کو نہیں دیکھ سکیں گی، اور کل ان کی زندگی بھی انہی سوچوں میں اور اسی طرح کے طرز عمل اور رویوں میں گزر جائے گی. شیطان کا سب سے بڑا حملہ ایک مسلمان خاندان کے اندر ناچاقی اور انتشار پیدا کرنا، کیونکہ یہ خاندان، جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا، یہ کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہے، یہ نکاح کا بندھن. اگر یہ نکاح کا بندھن مضبوط اور محبت والا ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر مودت اور رحمت پیدا کر دی. اور اگر آپ مودت کے لغوی معنی کی طرف جائیں گے تو جو لفظ ہے اس کا معنی خالی محبت اور پیار نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے وہ محبت جو انتہائی متحرک ہو، وہ محبت جس کے اندر انرجی ہو، یعنی اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ایکٹیو لو، اس کے اندر اظہار محبت ہو، اس کے اندر وہ بار بار اپنی محبت کے لیے ایک دوسرے کا دل جیتنے کی کوشش کرنے والے سے دعویٰ نہیں تو میری بیوی میں تیرا شوہر، مجھے تجھ سے محبت، مجھے اس سے محبت، بلکہ اظہار کرنے والے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کیسے اظہار کرتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام عائشہ فرماتی ہیں کہ میں جس برتن سے کھانا کھاتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی برتن میں کھانا کھاتے تھے. جس برتن سے میں پانی پیتی تھی، اللہ کے نبی بھی اسی برتن کو اٹھا کر پانی پیتے تھے، لیکن منہ کا لگاتے تھے اس جگہ جہاں میرا منہ لگا ہوتا تھا. برتن کے دوسری طرف سے بھی تو پانی پیا جا سکتا، لیکن اس جگہ جہاں میرا منہ لگتا تھا اسی جگہ اللہ کے نبی اپنے دندان مبارک رکھتے تھے. کیوں؟ اظہار کریں کہ مجھے تم سے محبت ہے. اللہ کے نبی جنگ میں جا رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں، اپنے صحابہ سے کہتے ہیں بڑھ جاؤ آگے، اور پھر ام عائشہ سے کہتے ہیں آؤ اترو، ریس لگاتے. اللہ اکبر! آپ سوچیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کیا عمر تھی؟ تقریباً 60 سال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے آ رہے ہیں، ذرا پریشر تو دیکھیں ان کے. پیغمبر ہے، رسول ہے، کمانڈر ان چیف ہے، سردار ہے، مدینہ کی حکومت کی ذمہ داری ہے، ساری دنیا پہ تبلیغ کا بوجھ ہے. اس کے باوجود اپنی بیوی، جو کہ 9 عمر بیوی ہے، ایک لڑکی ہے، ان کو پتہ ہے اس لڑکی کی کیا خواہشات ہوں گی، اسے کہتے ہیں اور ریس لگاتے، اور ریس لگا رہے. اور ایسے کئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آپ کو واقعات ملیں گے، آپ کہیں گے کہ کیا واقعی اللہ کے نبی انک لعلی خلق عظیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو یہ میاں بیوی شیطان کا مقابلہ مل جل کر کرتے. تو یہ 7 اصول ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اگر ان پر عمل کریں تو انشاءاللہ اللہ سے دعا اور امید ہے کہ ہماری ازدواجی زندگی ایک انتہائی محبت سے بھرپور زندگی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.